ایک مسئلے کی بڑی بھرپور وضاحت کی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اگر علماء کرام اس سے اتفاق کریں، جو ہمارے صف اول کے علماء کرام ہیں، وہ 7 دن کے لیے میرے پاس آ کے ٹھہر جائیں، ماشاءاللہ، میں ان کو کتابیں دکھاؤں کہ تحقیق کیا ہے۔ جمہور نے اگر کوئی رائے قائم کی ہے تو پھر بعض نے اس سے اختلاف بھی کیا ہوگا، ہم دیکھیں گے جمہور کے پاس دلائل کون سے ہیں اور جنہوں نے ان سے اختلاف کیا ان کے پاس دلائل کون سے ہیں، دلائل مضبوط کس کے ہیں، یہ آپ کو نکھار کے دینے کا میں پابند ہوں۔ اور ان کتابوں سے جن کتابوں کی سوسائٹی کو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی لیکن ہمارے مسلمات میں سے ہیں، ایسی نہیں ہے کہ وہ آج کل چھپی ہیں، نہیں، وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور سنت میں وہ اثر سمجھی جاتی ہیں اور ہمارے قدیم درس نظامیہ کے نصاب میں وہ لگی ہوئی ہیں، ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ کیا تحقیق ہے۔ جب 2 دنے 4 کی طرح جب بات سمجھ آئے تو کہا 3.25 4.25 نہیں بن سکتے، 2 دنے 4 ہی ہوں گے، تو 2 دنے 4 کی طرح تول کے دوں گا، 1 ہفتہ مجھے دے دو، خوراک کا بھی بندوبست کروں گا، رہائش کا بھی بندوبست کروں گا، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہے کہ ان دنوں کے پیسے بھی دوں، لیکن یہ ہے کہ جو توفیق ہے کھانا اچھا دوں گا اور کتابیں نکال کے دکھاؤں گا اور ہر کتاب کا صفحہ آپ کو نوٹ کر کے دوں گا، فوٹو سیٹ کر لیں، پھر دیکھیں گے جمہور کے پاس بھی تحقیق ہے کہ نہیں۔ وہ جو بات جمہور کہتے وقت یہ مطلب ہوتا ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے، سب کا یہ متفقہ مسئلہ نہیں ہے، جمہور کا یہ معنی ہے۔ تشریف رکھیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے مولانا؟ خیریت ہے؟ تو یہ بات شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے فرمایا، وہ فضلہم علی ترتیب خلافتہم جمہور بر آنند کے مذکور شد، یہ خلفائے راشدین کا مرتبہ اسی نسبت سے ہے جس نسبت سے ان کا ذکر آیا ہوا ہے، جس طرح سے وہ خلیفہ بنے ہیں، لیکن یہ مذہب جمہور ہے۔ آگے انہوں نے چل کے تحقیق پیش کی ہے، کہا کہ قصیدہ عمالیہ کے اندر حضرت شاہ عبدالحق صاحب فرماتے کہ ان فقہا نے جو مجتہد تھے انہوں نے کہا کہ یہ فضائل صحابہ جو ہیں یہ اہل بیت کو نکال کے ہیں، اہل بیت کو بیچ میں رکھ کے نہیں ہیں، اور یہ بات دوسری کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ اور جو محققین نے تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اگر آپ کا سینہ کام کرتا ہو تو میں 2 منٹ اس پر لگاؤں اور بتاؤں کہ مسئلہ اجتہادی کم بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت صحابہ میں اختلاف گزرا ہو، ایک بات یاد رکھنی پڑے گی، مجھے یہ بڑا افسوس ہوتا ہے جو لکیر کے فقیر ہیں، جیسا مولویوں سے سن رکھا ہے، میں نے سنی بات نہیں کرنی، میں نے دیکھی ہی بات کرنی ہے۔ کہتے ہیں جو صحابہ میں اختلاف گزرا ہو، حل نہ ہوا ہو، اس اختلاف پر اجماع ہو گیا ہو، جیسا کہ علامہ راضی نے لکھا ہے، اجمعت الامت علی ان اجمعت الامت علی ان خیر الخلائق بعد رسول اللہ اما ابو بکر و اما علی، سبحان اللہ، اس پر صحابہ کا اجماع گزرا ہے کہ حضور کے بعد سب مخلوق سے افضل کون ہے، وہ کہتے ہیں اس پر اجماع ہو گیا یا ابو بکر افضل ہے یا علی، اس کا مطلب یہ اختلاف باقی رہا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے۔ صحابہ میں اگر اختلاف گزرا ہو، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں جو مسئلہ اختلافی گزرا ہو اس اختلاف پر اجماع ہو گیا ہو، وہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے جس کے بعد جس طرح کے دلائل ہیں۔ اسی لیے ابو بکر باقرلانی رحمۃ اللہ علیہ مناقب ائمہ اربعہ کے اندر صفحہ 495 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تفاضل جو ہے مسئلہ اجتہادی ہے، یعنی جس کے پاس جس کی افضلیت کی دلیل ہے وہ عقیدہ رکھ سکتا ہے۔ سمجھو بات، سبحان اللہ، یہی بات لکھی ہے ابو بکر جساس نے اپنی کتاب اصول الجساس میں جلد نمبر 2 کے اندر، وہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اکثریت اجماع کہلاتی ہے،
کہا یہ مسئلہ رافضیوں کا ہے، یہ مسئلہ معتزلہ کا ہے کہ جو اکثریت کو اجماع کہتے ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم عقیدہ جو رکھتے ہوئے یہ کس عقیدے پر ہیں، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے جدھر بہت سارے بندے اکٹھے ہو کے اجماع ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کا اکثریت سے اجماع ہونا یہ عقیدہ معتزلہ کا یا رافضیوں کا ہے، جو صحابہ کے منکرین کی جماعت ہے، کیا بات، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یارے دارا بود نو ہو بے سکندر داشتن بیائی اور جنے نہ لائے تو کانٹے اور نے لائے، یہ سر اے مطلب ہے، یہ فرق ہے۔ بات خیال میں آئی ہے؟ یہ مسئلے کے طور پر ہے۔ صاحب حسامی جو ہمارے درس نظامیہ کی کتاب ہے اور آج تک لگی ہوئی ہے، اب طالب علم پڑھتے نہیں ہیں، استادوں کو آتی نہیں ہے، اس مجبوری سے کہتے ہیں یار اس کو جانے دو، بس نور الانوار پڑھ لیا کافی ہے۔ انہوں نے یہ مسئلہ باقاعدگی سے لکھا ہے کہ جس پر اختلاف چلا آیا ہے، بعد میں اگر ایک قول پر اختلاف کرتے اجماع کر لے تو اجماع نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ دوسری جماعتیں صحابہ ان کی تجہیل لازم آئے گی، یعنی ان کو تم نے جاہل کہا ہوگا۔ دو جماعتیں صحابہ کی، ایک رائے رکھتے ہیں، دوسرا دوسری رائے رکھتا ہے، تم ایک کی رائے چھوڑ کے دوسری کی رائے کو اختیار کر لیتے ہو تو تم نے دوسری پارٹی کو جاہل کہا۔ صحابہ کو جاہل کہنے کا حق نہیں ہے کسی کا۔ اس لیے تم یہ کر سکتے ہو جس کے پاس جو دلیل بنے اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، یہ اسامی نے بھی لکھا ہے، یہ بات ابو بکر باقلانی نے بھی لکھی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی جس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا بھی دلیل نہیں بن سکی، حضرت ادر قرار کی افضلیت کی دلیل بھی نہیں بن سکی، اجماع وہ اختلاف پر ہو گیا۔ دیکھا، ایک ہے اجماع کسی مسئلے پر ہو جانا، ایک ہے اختلاف پر اجماع ہو جانا۔ اختلاف پر مشکل یہ ٹھہر دیا ہم نے، اس پر اتنا خون کاڑا ہے نا کہ اب اگر آپ ایک ہفتہ ہمارے پاس لگائیں گے تو پورا سال تو ہی کرتے رہیں گے۔ میں اتنی کتابیں آپ کو دکھاؤں گا، فوٹو سٹارٹ کر کے دوں گا، سارا سال وہ مطالعہ کریں گے، حاضر ہونے میں دقت ہوگی، لیکن ہم نے محنت کی ہے اس پر۔ وہ مسئلہ پھر اجتہادی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اجماع ہو بھی جائے کہ ایک طبقے پر اجماع کر لیں، آپ کی مرضی ہے کہ وہ قول اختیار کرے یا یہ قول اختیار کرے، اس لیے کہ وہ بھی صحابہ کی رائے تھی، یہ بھی صحابہ کی رائے ہے۔ آپ کی بات خیال میں؟ اب اس کے بعد میں مولانا قاری صاحب، آپ ارشاد فرمائیں، 5 منٹ وقت ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ مسئلہ تو غالباً سمجھ آ گیا ہوگا کہ مسئلہ اجتہادی ہوتا کیسے ہے، جس میں مسئلہ ایک ہو، دلائل الگ الگ ہوں، آپ کے پاس اور ہوں، میرے پاس اور ہوں، لیکن اس مسئلے پر آپ کہیں کہ میری دلیل صادق آتی ہے، آپ کہیں میری دلیل صادق آتی ہے، وہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ دلیل ایک ہو، اس سے استدلال 2 ہوں، ایک کہے اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا نام ہے مسئلہ اختلافی۔ جس میں مسئلہ ایک ہو، دلائل الگ الگ ہوں، وہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ جب تو میدان میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کی ماں مرادیں مانگے گی۔ دیکھا نا کیا کہہ رہے تھے، کہتے حق نعرہ 4 یار حق۔ آج وہ نعرہ حیدری مار رہے ہیں کہ نہیں؟ ڈانس بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، رقص بھی کر رہے ہیں، جیتا کون اور ہارا کون؟ تحقیق کس کی صحیح ہے؟ آج علی کے نعرے لگ رہے کہ نہیں؟ سرکار نے علی کا نعرہ مارا، حق 4 یار کا نہیں مارا، ثبوت موجود ہے، تفسیر نخر بیان کے اندر موجود ہے۔ بدر میں لگا ہے، احد میں لگا ہے، خیبر میں لگا ہے، احزاب میں لگا ہے، احزاب میں سرکار نے خود مارا ہے۔ تو جو چیز سرکار نے کی سند وہ ہوگی یا مولویوں نے جو کی ہے وہ سند ہوگی۔ آج یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہوئی ہے کہ جو کہہ رہا تھا
حضرت علی مرتضیٰ کا نعرہ مار رہا تھا، وہ سنت رسول پر عمل کر رہا، روکتے اس کو ہو جو سنت ہے، چلاتے اس کو ہو جو خالص بدعت ہے۔ اور جیلم سے سن 53 میں پہلی مرتبہ سن 53 میں تقریر کے لیے گیا ہوں، لاہور مسجد خان سامہ، لاہور نہیں جیلم، حافظ صاحب اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، حافظ نور محمد صاحب کی مسجد ہے، اس جگہ خطیب تھے مولوی غلام دستگیر صاحب، وہ جتنے خود تھے اتنا اوپر ترا رکھتے تھے، ان کے صاحبزادے یہاں کہیں انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہاں نعرہ یہی نعرہ تحقیق پہلی مرتبہ سنا، میں نے کہا یہ تو اہل سنت کا نعرہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جس نے یہ نعرہ شروع کیا وہ میرا کلاس فیلو تھا، مولوی غلام محمود نام تھا، میرے ساتھ بدھو والے استادوں کے ساتھ امور عامہ میرے ساتھ سب کو میں شریک رہا۔ وہ وہابیوں نے نعرہ مارا، نعرہ خلافت، جواب حق شہر یار، وہ روکنا چاہتے تھے علی کے نعرے کو، بے شک وہ چاہتے تھے کہ علی کا نعرہ روکا جائے۔ یار اگر حق شہر یار کا اعلان کرنے کے لیے کرتا کوئی تو اور بات تھی، نعرہ علی روکنے کے لیے بڑکی نے ایک جنا سا مرن لگا، برکتوں آجڑی سا وہ ٹونا ہونا سا انہاں بندیاں کی جڑے مرن لگنے سے، تو کیا کوئی چوانی بندی ہوئی لگوٹے نال، انہاں جڑا ہاتھ لگا نا وہ چوانی کھولن لگی پیا، وہ مرنے والے کی جڑا کوئی جان شان باقی ہوتا ہے، وہ اس کے علاوہ برکتوں تو کلمہ پڑھ، یعنی اس کلمہ پڑھنے کا مقصد کلمہ پڑھنا نہیں تھا، مجھے چوانی کھولنے دے۔ اگر چار یار کا مقصد چار یار ہوتا تو اور مطلب تھا، اصل میں ایمان کی چوانی کھولنا چاہتے ہو، اس کے لیے کہتے تھے حق چار یار۔ نعرہ ان کا بھی وہابیوں کا وہی تھا، ان کا بھی وہی تھا، لیکن انہوں نے اتنی ترمیم اس میں کر لی۔ وہ عیدگاہ والی مسجد میں خطیب تھے، مولوی غلام محمود نام تھا، مولوی عبدالسبحان صاحب کھلا بٹھی کے صاحبزادے تھے، بڑے فاضل عالم تھے، مگر یہ کہیں ان کے دماغ میں پڑ گئی کہ وہابیوں کے مقابلے میں ہمیں بھی نعرہ تحقیق مارنا چاہیے۔ انہوں نے پھر نعرہ خلافت کہا، انہوں نے نعرہ تحقیق کہا، جواب دونوں کا ایک، یعنی جواب میں انہوں نے پیروی کی دیوبندیوں کی۔ یہ نعرہ جیل میں ہے، نہ صحابہ کا، نہ تابعین کا، نہ اتباع تابعین کا، نہ بریلی میں لگتا ہے، نہ گولڑی شریف میں لگتا ہے، یہ دونوں جگہ سند کی جگہ ہیں۔ اگر یہ کوئی اچھا کام تھا تو بریلی میں لگنا چاہیے تھا، وہاں کوئی نہیں مارتا، نہ اسے مارنے کی اجازت ہے، یہ تم نے ہی مارا ہے۔ تو میرا خیال ہے بات اصل میں تو آپ ساری سمجھ گئے ہیں۔ جو علماء میرے پاس ایک ہفتہ ٹھہرنا چاہیں بعد میں مجھے اپنا نام لکھائیں، میں ان کی خدمت بھی کروں گا، کتابیں بھی دکھاؤں گا، فوٹو اسٹیٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں ڈالوں گا، چیلنج ہو جائے پھر میرے ساتھ بات کرائیں۔ اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مول صاحب قاری صاحب تشریف، قاری ماجد صاحب تشریف۔